حضرت ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ حضرت عبید بن کثیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملی جس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبار کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، مسجد میں۔ فرمایا، اسی لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل نہ کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4002۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے۔ ایک عقل مند خاتون نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تم گالم گلوچ اور لان تان زیادہ کرتی ہو اور رفیق حیات کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی چیز عقل مند آدمی پر تم سے زیادہ غالب آتی ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، عقل اور دین کا نقص کون سا ہے؟ فرمایا، عقل کی کمی تو یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، یہ اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، اور وہ مہینے میں کئی دن نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں ان ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ دین کا نقص ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4003۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4004۔ حضرت قیس بن ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو سیدھا رکھو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لوگ جب برائی دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں، یعنی اس سے منع نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ حدیث کے راوی ابو اسامہ نے دوسری مرتبہ روایت بیان کرتے ہوئے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4005۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا، خبردار، کسی آدمی کو لوگوں کی ہیبت حق کہنے سے روک نہ دے جبکہ اسے حق معلوم ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، قسم ہے اللہ کی، ہم نے کئی غلط چیزیں دیکھی لیکن اظہار کرنے سے ڈر گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4007۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں میں اللہ کی نافرمانی کی جائے جبکہ وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ زوراور ہوں، اس کے باوجود مجرموں کو گناہ سے منع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4009۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ مجھے وہ عجیب باتیں نہیں بتاؤ گے جو تم نے حبشہ کے ملک میں دیکھی؟ ان میں سے کچھ نوجوان افراد نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم سنائیں گے۔ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے ان کی ایک راہب بڑھیا گزری جس نے سر پر پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ان میں سے ایک جوان لڑکے کے پاس سے گزری تو اس نے اس راہبہ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گری، اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ جب وہ اٹھی تو شریر لڑکے کی طرف مڑ کر بولی، ارے دھوکے باز، تجھے تب پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کرسی رکھے گا اور تمام پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا
اور انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے۔ پھر تجھے پتا چلے گا کہ کل قیامت کو اس اللہ کے پاس میرا تیرا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے۔ راوی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر پاک کرے گا جن میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4010۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے انصاف اور حق کی بات کہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4011۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی پہلے جمرے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا، اللہ کے رسول، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ خاموش رہے۔ جب آپ دوسرے جمرے پر پہنچے تو اس نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ پھر جب آپ نے جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرے پر کنکریاں ماری اور سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4012۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مروان نے عید کے دن منبر نکلوایا اور عیدگاہ میں رکھا اور نماز عید سے پہلے خطبہ شروع کیا۔ ایک آدمی نے کہا، مروان، تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، تو نے اس دن منبر نکالا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ نہیں نکالا جاتا تھا، اور تو نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا، حالانکہ اس دور میں خطبے سے ابتدا نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اور ہاتھ سے ختم کر سکتا ہو تو ہاتھ سے ختم کر دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے اور سمجھائے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے نفرت کرے اور اس کے خاتمے کی خواہش رکھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4013۔ حضرت ابو امیہ شعبانی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا، کون سی آیت؟ میں نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم نے یہ مسئلہ خبر رکھنے والے سے پوچھا ہے؟ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم نے یہ مسئلہ خبر رکھنے والے سے پوچھا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلکہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کرو، حتیٰ کہ جب تو دیکھے کہ بخل کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی ہر شخص بخل کر رہا ہے، گویا بخل کی حکومت ہے، خواہش کی پیروی کی جاتی ہے، دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی رائے ہی اچھی لگتی ہے، اور تیرے سامنے ایسی صورتحال آ جائے کہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر خاص اپنی جان کی فکر کر اور عوام کی فکر چھوڑ دے، کیونکہ تمہارے آگے صبر کا زمانہ آ رہا ہے۔ اس دور میں صبر اور حق پر قائم رہنا اس طرح دشوار ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں لینا۔ ان ایام میں صحیح نیک عمل کرنے والے کو عام حالات میں یہی عمل کرنے والے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4014۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہارے اندر وہ خرابیاں ظاہر ہو جائیں جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھی۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، حکومت کم عمر یا بچگانہ ذہن رکھنے والے افراد میں اور بے حیائی بڑوں میں، یعنی جوان تو بدکاری میں ملوث ہوں گے ہی، بوڑھے بھی باز نہیں آئیں گے، اور علم تمہارے ذلیل لوگوں میں۔ حضرت زید بن یحییٰ رحمہ اللہ نے فرمایا، تمہارے ذلیل لوگوں میں علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم فاسق اور بد کردار لوگوں میں ہوگا جو علم پر عمل نہیں کریں گے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4015۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا، حتیٰ کہ یہ بھی فرمائے گا، جب تو نے برائی دیکھی تھی تو اس سے منع کیوں نہیں کیا تھا؟ پھر جب وہ جواب نہ دے سکے گا تو اللہ بندے کو جواب سکھا دے گا۔ وہ کہے گا، یا اللہ، مجھے تجھ سے رحمت کی امید تھی اور بندوں سے ڈر لگتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4017۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ آپ کے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4018۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچے۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی یعنی بدکاری وغیرہ علانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے امام یعنی سردار اور لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے، ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4020۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نبیوں پر، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ اپنے دین اور ایمان میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش اور مصیبت آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4023۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے آپ کی جسم مبارک پر ہاتھ رکھا تو لحاف کے اوپر رکھے ہوئے میرے ہاتھ کو حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کو کتنا سخت بخار ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہمیں مصیبت یا آزمائش بھی دگنی آتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں کو آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نبیوں کو۔ میں نے کہا، ان کے بعد؟ فرمایا، نیک لوگوں کو۔ انہیں فقر کے ذریعے سے آزمایا جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک آدمی کو صرف ایک چادر میسر ہوتی تھی جسے وہ جسم پر لپیٹ لیتا تھا، اور وہ مصیبت پر اس طرح خوش ہوتے تھے جس طرح تم راحت پر خوش ہوتے ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4024۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی نبی کی حالت بیان فرما رہے ہیں، اسے اس کی قوم نے مارا، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے تھے اور کہتے تھے، میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 4025۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں جب انہوں نے فرمایا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، لیکن سوال اس لیے کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ وہ مضبوط سہارے کی پناہ لے رہے تھے، اور اگر میں قید میں اتنا عرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4026۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تانت شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون آپ کے چہرہ مبارک سے بہنے لگا تو آپ چہرہ مبارک سے خون پوچھتے تھے اور فرماتے تھے، یہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا جبکہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4027۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ سب لوگ شمار کر دو جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے جبکہ ہماری تعداد 600 اور 700 کے درمیان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم، شاید تم پر آزمائش آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم پر آزمائش آئی حتیٰ کہ ہم چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنے لگے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4029۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائش ڈالتا ہے، جو راضی رہے اسے رضا ملے گی اور جو ناراض ہوا اسے ناراضی حاصل ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4031۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4032۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خوبیاں جس میں ہوں اسے ایمان کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلی خوبی، اور جب اسے اللہ نے کفر سے نجات دے دی ہو تو اسے دوبارہ کفر اختیار کرنے سے آگ میں ڈالا جانا زیادہ پسند ہو۔ دوسری، کسی شخص سے محبت اور دوستی رکھے تو محض اللہ کے لیے رکھے۔ تیسری، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی سب کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4033۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے میرے جگری دوست جانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا۔ جس نے اسے آمدن ترک کیا اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4034۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4035۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، بددیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا اور دیانت دار کو بددیانت کہا جائے گا، اور روئی بیزا باتیں کریں گے۔ کہا گیا، روئی بیزا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا،
حقیر آدمی عوام کے معاملات میں رائے دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4036۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ نوبت آ جائے گی کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر گر پڑے گا اور کہے گا، کاش میں اس قبر والے کی جگہ مر کر دفن ہو چکا ہوتا۔ وہ دین کے بارے میں پیش آنے والے مشکلات کی وجہ سے ایسے نہیں کرے گا بلکہ دنیاوی مشکلات کی وجہ سے کرے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4037۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح چن لیے جاؤ گے جس طرح نکمی اور ردی کھجوروں میں سے عمدہ کھجوریں چن کر اٹھا لی جاتی ہیں۔ اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور برے لوگ رہ جائیں گے، بس اگر تم سے ہو سکے تم مر جانا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4038۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جمع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4040۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی کمرے سے جھانک کر ہمیں دیکھا جبکہ ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، قیامت نہیں آئیں گی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، دجال، دھواں اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4041۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، غزوہ تبوک کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے، میں خیمے کے سامنے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عوف اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول سارا ہی آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، سارے ہی آ جاؤ۔ پھر فرمایا، عوف یاد رکھو قیامت سے پہلے 6 واقعات پیش آنے والے ہیں، ان میں سے ایک میری وفات ہے۔ یہ سن کر غم اور پریشانی کی وجہ سے میں بولنے کے قابل نہ رہا، یعنی حق کا بکا رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یہ ایک علامت ہے، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر تمہارے اندر ایسی بیماری پھیلے گی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو شہادت کا درجہ دے گا اور تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا۔ پھر تمہارے اندر مال و دولت آ جائے گی، یعنی فراوانی کے باوجود حرص بہت ہوگی، حتیٰ کہ آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض رہے گا۔ اور تمہارے اندر ایک فتنہ برپا ہوگا کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ پھر تمہارے درمیان اور بنو اصفر یعنی رومیوں کے درمیان صلح یعنی جنگ بندی ہوگی، وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور 80 جھنڈوں کے ساتھ تمہاری طرف حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، ہر جھنڈے تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4042۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اپنے امام کو شہید کرو گے اور تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے جنگ کرو گے اور برے لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4043۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے گھر سے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس قیامت کی بابت پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تجھے اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے تو یہ اس کی ایک علامت ہے، جب ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے فقیر لوگوں کے رئیس بن جائیں گے تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے، جب بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے سے لمبی اور اونچی عمارتیں بنانے لگیں تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام الآیہ۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے
اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا، صحیح خبروں والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4044۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ میرے بعد تمہیں وہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، قیامت کی بعض علامتیں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد ختم ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4045۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بہت ہوگا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے 3 بار فرمایا، قتل قتل قتل۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4047۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور حرج زیادہ ہوگا، اور حرج سے مراد قتل و غارت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4050۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آگے یعنی مستقبل میں ایسا زمانہ آئے گا جس میں جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھ جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل و غارت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4051۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، حریصانہ بخل عام ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4052۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتیں بتائی تھیں، ان دونوں میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی کہ وہ واقع ہو گئی ہے، اور دوسری کے واقع ہونے کا مجھے انتظار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دیانتداری کی صفت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری۔ حدیث کے راوی علی بن محمد تنافسی نے کہا، جزر قلوب الرجال، اس سے مراد وسط قلوب الرجال ہے، یعنی دل کے درمیان میں۔ اور قرآن نازل ہوا، ہم نے قرآن بھی سیکھا اور سنت بھی سیکھی، چنانچہ یہ خوبی مزید پختہ ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اٹھ جانے کے بارے میں بیان کیا اور فرمایا، آدمی ایک بار سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اٹھ جائے گی، اس کا ایک نشان رہ جائے گا جیسے ایک نقطے کا نشان، پھر وہ سوئے گا تو باقی ماندہ امانت بھی اس کے دل سے اٹھ جائے گی، تو اس کا اثر ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا، جیسے تیرے پاؤں پر انگارہ گر پڑے اور وہ پھول جائے، تجھے وہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھی بھر کنکریاں لے کر اپنی پنڈلی پر گرائی۔ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگ ایک دوسرے سے لین دین کیا کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک دیانتدار آدمی بھی ہے، اور حتیٰ کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا وہ کتنا عقل مند ہے، کتنا باہمت ہے، کتنا سمجھدار ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے ایک دانے جتنا بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ پر ایک وقت وہ تھا کہ مجھے کسی سے لین دین کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا ایمان اسے میرے پاس میرا حق ادا کرنے کے لیے واپس لے آئے گا، اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا عامل یعنی ذمہ دار اسے میرے پاس لے آئے گا، لیکن آج تو یہ حالت ہے کہ میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4053۔
حضرت ابو صریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے سے جھانکا اور فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج و ماجوج، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور، اور زمین دھس جانے کے 3 واقعات، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور یمن کے شہر عدن ابین کی گہرائی سے ایک آگ کا ظہور جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان میں لے آئے گی، جب وہ رات کو ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب وہ دوپہر کو آرام کے لیے قیلولہ کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4055۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابۃ الارض، دجال، آدمی کا ذاتی مسئلہ موت، اور عام لوگوں کا معاملہ عمومی فتنہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4056۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے میری امت کے آخر میں زمین میں دھسنے، صورتیں بگڑ جانے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4060۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور اس نے کہا فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ اس شخص نے بدعت اختیار کی ہے، اگر اس نے واقعی بدعت اختیار کی ہے تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں، یا آپ نے فرمایا اس امت میں صورتیں بگڑ جانے، زمین میں دھسنے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں میں ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4061۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمین میں دھسنے، صورتیں بگڑنے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4062۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف آئے گا، حتیٰ کہ جب وہ بیدہ میں پہنچیں گے تو لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کے آگے والے اپنے پیچھے والوں کو آوازیں دیں گے تو انہیں بھی دھسا دیا جائے گا، ان میں سے صرف ایک آدمی بھاگ کر بچے گا جس سے دوسروں کو اس واقعے کا علم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حجاج کا لشکر مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو ہم نے گمان کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ ایک آدمی نے یہ حدیث سن کر عبداللہ بن صفوان سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے پاس سے بنا کر جھوٹی بات منسوب نہیں کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4063۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کعبے پر حملہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے حتیٰ کہ ایک لشکر حملہ آور ہوگا، جب وہ مقام بیدہ پر یا بنجر میدان میں پہنچیں گے تو ان کے آگے اور پیچھے والوں کو زمین نگل لے گی اور درمیان والے بھی نجات نہیں پائیں گے۔ میں نے عرض کیا اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہوا جسے زبردستی لایا گیا ہو تو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ان نیتوں کے مطابق اٹھائے گا جو ان کے دلوں میں تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4064۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر فرمایا جسے دھسا دیا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول شاید ان میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جسے جبر سے لایا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4065۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب وہ طلوع ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو زمین پر موجود تمام لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت کسی کو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4068۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ظاہر ہونے والی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ضحیٰ یعنی چاش کے وقت لوگوں کے سامنے دابہ کا ظاہر ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان میں سے جو علامت بھی پہلے ظاہر ہوئی دوسری اس سے قریب ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دابہ کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4069۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کی سمت میں ایک کھلا ہوا دروازہ ہے جس کی چوڑائی 70 سال میں طے ہونے والا فاصلہ ہے۔ وہ دروازہ توبہ کے لیے کھلا رہے گا حتیٰ کہ سورج اس کی طرف سے طلوع ہو۔ جب وہ ادھر سے طلوع ہو گیا تو کسی ایسے شخص کو ایمان سے فائدہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہوگا یا جس نے ایمان لا کر نیکی نہیں کی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4070۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، زیادہ بالوں والا ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں باغ ہوگی اور اس کی جنت اصل میں آگ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4071۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراسان کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کا اتباع کریں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہدار ڈھال ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4072۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کسی نے دجال کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، تو اس کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان ہوگا۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4073۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کی حقارت کا ذکر فرمایا اور اس کا عظیم یعنی بڑا فتنہ ہونا بیان فرمایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کبھی معمول کی آواز میں بیان فرمایا، کبھی آواز بلند فرمائی، حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کھجور کے درختوں کے کسی جھنڈ میں ہے اور ابھی نکلنے والا ہے۔ جب ہم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہماری یہ خوفزدگی کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، آج صبح آپ نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کی پستی اور بلندی کا ذکر فرمایا، یا آہستہ اور بلند آواز سے تنبیہ فرمائی، حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں دجال سے زیادہ کسی اور چیز سے خطرہ ہے۔ اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، یعنی دلائل کے ذریعے سے ہو یا اس کے شعبتوں کی حقیقت ظاہر کر کے ہو۔ اور اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جب میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور میری عدم موجودگی میں اللہ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ دجال گھنگریالے بالوں والا جوان ہے، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہے، وہ ایسا ہے کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو کوئی اسے دیکھے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا، 40 دن، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 جمعہ یعنی 7 دن کے برابر، اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن میں ہمیں ایک دن کی صرف 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا،
اس دن میں اس کی مقدار کے مطابق اندازہ کر لینا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، زمین میں اس کے سفر کرنے کی رفتار کتنی ہوگی؟ فرمایا جیسے بادل جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو اور اسے اڑائے لیے جا رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں اپنی بات تسلیم کرنے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے اور اس کے دعوے کو سچا مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے تو بارش ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگائے تو وہ اگا دے گی۔ ان کا مویشی شام کو چر چک کر واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں انتہائی اونچی، ان کے تھن انتہائی بڑے یعنی دودھ سے لبریز، اور ان کی کوکھیں خوب نکلی ہوئی ہوں گی یعنی خوب سیر ہوں گے۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنے دعوے پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ صبح ہوگی تو وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے پاس مال جانور وغیرہ کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک کھنڈر پر سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال دے، فوراً زمین میں مدفون وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوانی والے ایک آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار کے ایک وار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، ان ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا آ جائے گا، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہوگا۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دے گا، وہ دمشق کے مشرق کی طرف سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ انہوں نے ورس اور زعفران سے رنگے ہوئے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک ان کی سانس کی مہک پہنچے گی وہ ضرور مر جائے گا، ان کے سانس کی مہک وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر وہ دجال کے تعاقب میں روانہ ہوں گے، حتیٰ کہ اسے لد شہر کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر گمراہ ہونے سے بچا لیا ہوگا، ان کے چہروں سے غبار صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات سے آگاہ کریں گے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا، اے عیسیٰ، میں نے اپنے کچھ بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے جنگ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں، ان مومنوں کو حفاظت کے لیے طور پر لے جائیے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دے گا، اور وہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہر ٹیلے سے اتر اتر کر بھاگے آ رہے ہوں گے۔ ان کے پہلے لوگوں یعنی ہجوم کے شروع کے حصے کا گزر بحیرہ طبریہ سے ہوگا، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کے پچھلے افراد گزرے گے تو کہیں گے کبھی اس مقام پر پانی بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور ہی پر موجود ہوں گے، یاجوج ماجوج کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکیں گے، اس لیے خوراک کی شدید قلت ہو جائے گی، حتیٰ کہ انہیں ایک بیل کا سر اس سے بہتر معلوم ہوگا جتنا تمہیں آج کل 100 اشرفیوں کی رقم اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے اور دعائیں کریں گے، تب اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، چنانچہ وہ سارے کے سارے ایک ہی بار مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جو ان کی بدبو، ان کی سڑاند اور ان کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ وہ اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے اور دعائیں کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیج دے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ان پر ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے نہ اینٹوں کے مکان میں بچاؤ ہوگا نہ خیمے میں، وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل اگا اور برکت دوبارہ ظاہر کر دے۔ ان دنوں ایک جماعت ایک انار کھائے گی تو سب افراد سیر ہو جائیں گے اور اس کا چھلکا ان سب کو سایہ کر سکے گا۔ اللہ دودھ والے جانوروں میں اتنی برکت دے گا کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی سے ایک بڑی جماعت کا گزارا ہو جائے گا، اور ایک دودھ دینے والی گائے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک بڑے کنبے کو کافی ہوگی۔ وہ اسی انداز سے خوشگوار اور بابرکت ایام گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا، ان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اس طرح سرعام جمع کریں گے جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں، انہی پر قیامت قائم ہوگی، یعنی سور پھونکنے پر یہی لوگ مریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4075۔
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4076۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم انصاف کرنے والے قاضی بن کر اور عادل امام بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ ساقط کر دیں گے اور کثرت سے مال تقسیم کریں گے حتیٰ کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4078۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے آئیں گے تو وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گے، مسلمان ان سے ایک طرف ہو جائیں گے، یعنی ان کی کثرت دے کر مقابلہ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ بچے کچھ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں چلے جائیں گے، اور مویشی بھی اپنے پاس رکھیں گے، یعنی چراگاہوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کا یہ حال ہوگا کہ کسی نہر کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی فوج کا پچھلا حصہ وہاں سے گزرے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا، شاید اس جگہ کبھی پانی ہوتا تھا۔ وہ زمین والوں پر غالب آ جائیں گے تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا، ہم زمین والوں سے فارغ ہو چکے، اب ہم آسمان والوں کا مقابلہ کریں گے۔ ان میں سے جو کوئی آسمان کی طرف اپنا نیزہ پھینکے گا، اس کا نیزہ خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ تب وہ کہیں گے، ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حشرات بھیجے گا جیسے ٹڈی دل کا لاروا، ایک قسم کا کیڑا۔ وہ حشرات ان کی گردنوں پر حملہ آور ہوں گے تو وہ اس طرح مر مر کر ایک دوسرے پر گریں گے جیسے ٹڈی دل یکبار کے مر جاتا ہے۔ صبح کو مسلمانوں کو ان کی حس و حرکت سنائی نہ دے گی تو وہ کہیں گے، کون بہادر آدمی اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی قلعے سے اترے گا اور وہ اپنے دل میں ان کے ہاتھوں قتل ہونے پر تیار ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ سب یاجوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ آواز دے گا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تب مسلمان لوگ اپنے حصار سے نکلیں گے اور اپنے جانوروں کو چھوڑیں گے۔ جانوروں کو چرنے کے لیے ان یاجوج ماجوج کے گوشت کے سوا کوئی خوراک میسر نہ ہوگی۔ وہ ان کو کھا کھا کر اس طرح موٹے اور بہت دودھ والے ہو جائیں گے جیسے بہترین چارہ کھا کر خوب موٹے تازے اور دودھ والے ہو جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4079۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں حتیٰ کہ جب اتنی کم موٹی رہ جاتی ہے کہ انہیں سورج کی روشنی اس کے آر پار نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا افسر کہتا ہے، واپس چلو، اس باقی دیوار کو ہم کل کھود ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی انتہائی سخت کر دیتا ہے۔ جب ان کا مقرر وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچنے دیں تو وہ کھودیں گے۔ جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا، چلو اس کو ہم کل کھود لیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی یہ برکت ہوگی کہ جب صبح کو واپس آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اسے کھود کر لوگوں کے سامنے نکل آئیں گے اور پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ لوگ ان سے بچاؤ کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون سے تر بتر واپس آئیں گے۔ تب وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ تب اللہ ان پر گدیوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جن سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور ان پر چربی چڑھ جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4080۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ وہ آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہ تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا اس کے قائم ہونے کا وقت تو وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔
پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا، تب لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے، آگے سے انہیں یاجوج ماجوج ملیں گے جو ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ اتر رہے ہوں گے، وہ جس پانی یعنی چشمے وغیرہ کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اسے خراب کر دیں گے، تب لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ان یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے، تب ساری زمین میں ان کی سران پھیل جائے گی، لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی، پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے۔ حدیث کے ایک راوی عوام بن حوشب رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تب وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4081۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہے، اللہ اسے ایک رات میں درست فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4085۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ہم نے مہدی کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4086۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت جبیر بن نفیر رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا چلو ذو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ چنانچہ خالد نے کہا میں ان یعنی جبیر کے ساتھ چل پڑا۔ جبیر نے ذو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بندی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ان قریب اہل روم تم مسلمانوں سے ایک پرامن صلح کریں گے، تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کرو گے جس میں تم غالب آؤ گے، تمہیں غنیمتیں ملیں گی اور تم سلامت رہو گے، پھر تم یعنی مسلمان اور رومی عیسائی واپس لوٹو گے حتیٰ کہ ایک ٹیلوں والے مرغزار میں پڑاؤ ڈالو گے۔ اچانک صلیب والوں میں سے ایک آدمی صلیب بلند کرے گا اور نعرہ لگاتے ہوئے کہے گا صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ ایک مسلمان غصے ہوگا اور اٹھ کر صلیب توڑ دے گا، اس وقت رومی عہد شکنی کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی کے واسطے سے مروی روایت میں یہ اضافہ ہے وہ جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے تب وہ 80 جھنڈوں تلے حملے کے لیے متحد ہو کر آئیں گے، ہر جھنڈے تلے 12,000 صلیبی فوجی ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی 9 مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا، ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4090۔ حضرت نافع بن عتبہ بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جزیرہ عرب والوں سے جنگ کرو گے اللہ اسے فتح کر دے گا، پھر تم روم سے جنگ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے اللہ تمہیں اس پر بھی فتح دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دجال ظاہر نہیں ہوگا جب تک روم فتح نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4091۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان اور بنو اصفر یعنی رومیوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی، وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور 80 جھنڈوں تلے تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4095۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ تم ایک قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ تم چھوٹی آنکھوں والی ایک قوم سے جنگ کرو گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4096۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی اور ناکیں چپٹی ہیں، ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے تہدار ڈھالیں، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4097۔ حضرت عمر بن تغلب نمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم چوڑے چہرے والوں سے جنگ کرو گے، ان کے چہرے گویا تہدار ڈھالے ہیں، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4098۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی اور چہرے چوڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے ٹڈیوں کی آنکھیں، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہدار ڈھالیں، بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے اور چمڑے کے ڈھالے استعمال کریں گے، وہ اپنے گھوڑے کھجور کے درختوں سے باندھیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4099۔